الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ میں زور کس طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے، اس میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، اسے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس ضمن میں ہم نے لام تاکید کو پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا جو لفظ ہے کہ جس کے ذریعے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا جاتا ہے اسے پڑھیں گے، اور وہ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے انا۔ انا کے ذریعے ہم ایک جملہ اسمیہ میں اب تاکید اور زور پیدا کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ انا کا استعمال قرآن کریم فرقان حمید میں بکثرت ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے انا کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لام تاکید اور انا یہ دونوں ایک ہی طرح کا زور پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لام تاکید زیادہ زور پیدا کرتا ہو اور انا کم کرتا ہو، بلکہ دونوں کم و بیش ایک ہی طرح کا زور پیدا کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، ہم نے اس بات کو جان لیا کہ لام تاکید جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو مبتدا اور خبر دونوں میں کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا، ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن جب انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا تو کچھ اعرابی تبدیلی کرے گا، ان کی کچھ شکلیں چینج ہو جائیں گی۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ انا کا استعمال بکثرت ہے، تو لہٰذا جب استعمال کثرت کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں اس کا کام بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ انا نے اب جملہ اسمیہ میں اعرابی تبدیلی کرنی ہے، تو چونکہ اس کا استعمال زیادہ ہے لہٰذا اس کا کام بھی زیادہ ہوگا۔ اب اعرابی تبدیلی کس قسم کی ہوگی انشاءاللہ اسے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، وہی جملہ زید نیک ہے، زید نیک ہے، اس کی عربی ہم جانتے ہیں زید صالح ہے، زید صالح۔ کیا اس میں کوئی زور ہے؟ نہیں، اس میں کوئی زور نہیں ہے۔ اب ہم اس کے اوپر انا داخل کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ زید مبتدا ہے اور صالح خبر ہے۔ زید مبتدا ہے، صالح خبر ہے، اور مبتدا خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم اس کے اوپر انا کو داخل کرتے ہیں۔ جو ہی ہم نے اس پر انا کو داخل کیا تو اب اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اور یہ ہو گیا انا زیدن صالح۔ انا زیدن صالح۔ کیا اعرابی تبدیلی ہوئی یہاں پہ؟ کیا نوٹس کیا آپ نے؟ جو مبتدا تھا زیدن تھا، جب اس کے اوپر انا داخل ہوا تو وہ زیدن ہو گیا۔ زید جو کہ مبتدا تھا وہ حالت نسبی میں چلا گیا، وہ حالت نسبی میں چلا گیا۔ اب یہاں پہ ایک کویسچن، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ جو مبتدا تھا، یعنی کہ اس کنڈیشن میں زید، یہ ابھی بھی مبتدا کہلائے گا؟ نہیں، یہ اب مبتدا نہیں کہلائے گا، بلکہ زید اب انا کا اسم کہلائے گا اور صالح انا کی خبر کہلائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مبتدا حالت رفعی میں ہوا کرتا ہے۔ اب انا جب اس ایکویژن کے اوپر داخل ہوا، مبتدا خبر والی ایکویژن کے اوپر، تو انا نے مبتدا کو حالت رفعی سے حالت نسبی میں کر دیا۔ ہم جانتے ہیں مبتدا ہوتا حالت رفعی میں ہے، لیکن اب اس کے اوپر تو یہ حالت نسبی کی شکل میں آ گیا ہے، یہ تو ہم اس کو مبتدا کیسے کہیں؟ اب تو کنفیوژن ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم نے اس کا نام ہی تبدیل کر دیا، اور ہم نے کہا یہ انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے، یعنی کہ زیدن صالح کے اوپر جب انا داخل ہوا تو یہ بن گیا انا زیدن صالح، اور اب زیدن انا کا اسم بن گیا اور صالح کو ہم نے انا کی خبر کہہ دیا۔ اب دیکھیے گا، آج آپ کو کسی بھی اسم کے حالت نسبی میں جانے کی دوسری وجہ پتہ چل گئی۔ پہلی وجہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب حروف ندا کو پڑھا تھا اس وقت ہم نے پہلی وجہ بیان کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب حرف ندا یا کسی مضاف مداخلے کے کمبینیشن پر داخل ہوتا ہے، مضاف کے اوپر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو مضاف کو حالت نسبی میں کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اگزامپل دی تھی رب العالمین۔ دیکھیں، رب العالمین، عالمین کا رب
مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے. جب اس کے اوپر یا حرف ندا داخل ہوا تو یہ ہو گیا یا رب العالمین، یا رب العالمین. تو دیکھیے رب جو کہ حالت رفعی میں تھا وہ حالت نصبی میں چلا گیا یا حرف ندا کی وجہ سے. اور دوسری جو ریزن ہے وہ آج آپ کو پتہ چل گئی کہ جب جملہ اسمیہ کے اوپر انا داخل ہوتا ہے تو انا پہلے اسم کو جو مبتدا کہلاتا ہے اسے حالت نصبی میں کر دیتا ہے، اور چونکہ اسے اب حالت نصبی میں کر دیا ہے اس انا نے، لہٰذا اب یہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور جو خبر ہے اسے ہم انا کی خبر کہتے ہیں. اب ہم پہلی اگزامپل دیکھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید سے. ان اللہ عزیز حکیم. حقیقتاً جملہ کیا تھا؟ اللہ عزیز حکیم. اللہ عزیز حکیم، لفظ اللہ مبتدا، عزیز خبر اور حکیم بھی خبر. اب اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ بہت زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. اللہ بہت زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. اللہ عزیز حکیم. اس کے اندر دیکھیے اب زور پیدا کریں گے ہم. جب ہم زور پیدا کریں گے تو اب ہم نے یہاں پہ انا کو داخل کیا. جو ہی ہم نے یہاں پہ انا کو داخل کیا، لفظ اللہ یہ مبتدا تھا، اس پہ انا داخل ہوا تو اب یہ لفظ اللہ انا کا اسم بن گیا اور یہ حالت نصبی میں چلا گیا. تو ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً بے شک اللہ بہت زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. مزید اگزامپلز دیکھتے ہیں. ان نصر اللہ قریب، کہ یقیناً بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. ان اللہ سریع الحساب. اب یہ حقیقتاً کیا تھا؟ اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. جب اس پہ انا داخل ہوا تو اب دیکھیے لفظ اللہ جو کہ مبتدا تھا اور حالت رفعی میں تھا، جب اس کے اوپر انا داخل ہوا تو یہ حالت نصبی میں چلا گیا اور یہ بن گیا ان اللہ. اب یہ بن گیا انا کا اسم، اور سریع الحساب یہ بن گئی انا کی خبر. یقیناً بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اگلا دیکھیں ان اللہ مع الصابرین. حقیقتاً جملہ تھا اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن جب انا اس کے اوپر داخل ہوا تو یہ ہو گیا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً ضرور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو پچھلے اسباق میں کسی مقام کے اوپر میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ لفظ کل ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. لفظ کل ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی یاد رکھیے گا لفظ مع بھی ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. مضاف کا یہ مع کا معنی ساتھ کے ہیں، مع کا معنی ساتھ کے ہیں. تو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لفظ مع ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوا کرتا ہے، جیسے کہ لفظ کل استعمال ہوتا ہے. اب خلاصے کے طور پہ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب مبتدا خبر کے کمبینیشن کے اوپر انا داخل ہوتا ہے تو اب وہ مبتدا نہیں رہتا، وہ خبر نہیں رہتا، بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر بن جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.